السلام علیکم۔ یہ واقعہ اس بارے میں ہے کہ نہر زبیدہ کیسے بنی۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ دور خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید تھا۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پا رہے تھے۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ زبیدہ ابو جعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد بہن تھی۔ یہ نہایت خوبصورت اور ذہین تھی۔ جب جوان ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھر میں غریبوں میں زیادہ سے زیادہ مال تقسیم کیا، جس کی مثال تاریخ اسلام میں محفوظ ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے 50 ملین درہم خرچ کیے اور ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو کچھ خرچ کیا وہ اس کے علاوہ تھا۔ ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں جن کو قرآن کریم یاد تھا۔ وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کے محل میں سے تلاوت کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی۔ حج اور عمرے کے لیے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد اچھا تھا۔ اب نہر کی کھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال کرا سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا۔ پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھدائی کرانی تھی۔ اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصی اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب و فراز کی مشکلات سے نپٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جواب دیا، اس کام کو شروع کر دو
خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقعہ اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھولے بغیر دریا میں پھینک دیا اور کہا، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا، تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔